تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایک سوال کیا گیا پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور، اور سوال کرنے والے عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوسچن کتنا پیارا ہے. کہتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے. کون کون بننا چاہتا ہے ہم میں سے؟ آئے ہائے بس آپ اس کی خوبصورتی سمجھیں. اگر میں اور آپ مستجاب الدعوات بن گئے، سارے پرابلم سالو نا. واٹ ایور پرابلم اینڈ کلیمٹی کم ٹوورڈز می، میں دعا کروں گا ختم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. اب نبی پاک علیہ السلام نے اس بیوٹیفل کوسچن کا آنسر کوئی بہت بڑا نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ون لائنر آنسر دیا. آقا نے فرمایا اے سعد، اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. ہائے ہائے واٹ اے بیوٹیفل وے. بس ہمارا نوالا پاکیزہ ہو، ہمارا رزق پاکیزہ ہو. چھوڑ دو ملٹیپلیکیشن کو. یار وہ آگے بڑھ گیا، میرا تو پھر 2000 گز کا بنگلہ کیسے بنے گا، تو V8 کدھر سے لوں گا، تو جناب اتنا ٹریول کیسے ہوگا. یہ سب چھوڑ دیں آپ ہمت رکھیے. اور میں آپ کو ایک اور جملہ آج بتا دیتا ہوں. جس شخص نے حرام کو چھوڑا ہے نا، وہ نیچے نہیں گیا ہے. دوبارہ شروع میں نے کیا کہا تھا؟ ایک میرا اور آپ کا کیلکولیٹر ہے، ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا، چلو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. ایک مبلغ کو ایک بندہ ملا اور کہتا ہے جناب میں آپ کا بیان سنا اور مجھے ذہن بن گیا حرام چھوڑنے کا. یورپ کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میرے اسٹور پہ شراب بکتی ہے، اور بھی سامان بیچتا ہوں لیکن شراب بھی بیچتا ہوں. میں شراب بیچنا چھوڑوں گا، پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے، کرایہ ہی نہیں نکلے گا، بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس مبلغ نے اس بندے کو یہ کہا جو میں آپ سب کو اور میرے ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یار ایک بات بتاؤ، تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں. اللہ دے رہا ہے، روزی مل رہی ہے؟ کہا مل رہی ہے. تم حلال کماؤ گے تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ مجھے بتائیں نا، رزق دینے والا کون ہے؟ رازق کون ہے؟ میں اللہ کی نافرمانی کروں وہ دے رہا ہے، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ میں اس کو راضی کروں گا اور وہ بند کر دے گا. یا تو روزی دینے والا کوئی اور ہوتا تو سمجھ آتی بات کہ بھائی عبادت اللہ کی کروں گا، وہ بندہ ناراض ہو جائے گا. جب روزی دینے والا رب ہے، میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کا مطلب یا تو وہ ایمان کمزور ہے، اور اگر وہ توکل مل گیا تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ آپ اللہ کی ناراضی چھوڑیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہاں سے روزی آنا شروع ہو جائے گی. ہوا کیا پتہ؟ سنیں، یہ میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتا رہا ہوں. 1 یا 1.5 سال بعد اسی مبلغ کی اسی نوجوان سے پھر یورپ میں ملاقات ہوئی. وہ نوجوان ڈھونڈتا ہوا آیا، کہتا ہے میں یاد ہوں آپ کو؟ کہتے یار کچھ یاد تو آ رہا ہے، آپ سے ملاقات ہوئی تھی. کہا میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں شراب نہیں بیچوں گا. آپ نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا. ایسا ہی ہوا ہے، میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی، پتہ نہیں کدھر سے روزی آ رہی ہے، اللہ نے برکت ڈال دی ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ایک پلان آپ کو پہلے لگے گا نہیں ہوگا، اور بعض اوقات کچھ دنوں تک آزمایا بھی جائے گا. آپ بولیں یار مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بھائی حرام چھوڑ دو، پیسے زیادہ ہو جائیں گے، میں تو روز کی رشوت 10,000 روپے لیتا تھا، میں نے چھوڑ دی، آج تو 11,000 روپے نہیں آئے. ایسا نہیں ہوگا، کچھ دن آزمایا جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی میں ہی تمہیں سکون عطا کر دے، تمہیں برکت ڈال دے، یا پھر تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے.